کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو اور مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ 1 ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے، اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے واجد سے مروب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی علیقہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ علیقہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب علیقہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی تھی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ، شکل صورت اور شخصیت سے بھی وجیح تھا، چرب زبان کمال کا، اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر اور گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتہ کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زار و قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کم سن اور نادان ہو، ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے، تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے، تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ ماجد سے محبت کرتی تھیں، اسے ہی اپنا سربراہ دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئیں۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔
ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھی سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے طعنے ملتے، بھاگی ہوئی کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ والدین کے گھر رات دیر تک موبائل دیکھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی، سویرے جلد اٹھنے کی میری عادت ہی نہ تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلد اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ ماجد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھیں، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگیں۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو تو چائے بناؤں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا، جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی، کیونکہ چولہا بجھ گیا مگر بٹن تو آن تھا۔ کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھیں۔ اس روز ماجد بھی گھر پر نہ تھے، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے جب کاؤچ پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی اور مجھ نیند کے خمار سے بھری آنکھوں والی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتی؟ ساتھ میں اماں باوا کا گھر تھا، جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی، نہ پیر میں جوتی، ماجد کے گھر سے نکل میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی، جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ روتے کامتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکا چوند میں ٹھوکر مار دی تھی، پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اسی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ کہاں جاتی؟ میں اکلوتی اولاد، والد بھی اپنے دل سے میری محبت نہیں نکال سکے تھے۔ انہوں نے ماجد کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ جب زیب کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا میں گھر پر نہیں تھا۔ میرے والد کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب وہ بولے کہ اب اگر میری بیٹی سے ناطہ رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی اور بیٹا نہیں ہے، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو۔ اگر میری بات کا برا نہ مانیں تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے گی۔ گویا ماجد نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی تھی۔ بھلا ابو نے ہم سے کرایا کیا لینا تھا؟ انہوں نے ماجد کی درخواست کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور ماجد والد صاحب کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں، جہاں ان کے بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔